ख्वाजा साहब, यकीनी तौर पर फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक अपने आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया है, और इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये पहला एतराफ़ नहीं है, ये पहला जरीदा नहीं है जो मुतरफ़ है इन सलाहियतों का, और ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो खुद बता रही है कि मामलात पाकिस्तान के हक में किस हद तक बदल चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी कि मैं कल भी एक मीडिया चैनल से जो बात कर रहा था तो उस वक्त वाशिंगटन पोस्ट के उस आर्टिकल का जिक्र हो रहा था कि जिसमें पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हमारी अस्करी क़यादत है, उसके हवाले से जो कामयाबियां अल्लाह ताला ने दी हैं पाकिस्तान को, उनका जिक्र था। तारिक फजल चौधरी साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, विल ट्राई टू रिकनेक्ट। ये यकीनी तौर पर एक अहम कामयाबी है जिसका एतराफ़ आज फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है, और फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है, बरतानवी जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स, उसका एक आर्टिकल ये कहता है कि मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ जो कि सूरत हाल बदली है, जिसमें फील्ड मार्शल बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं, और बदलते आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए इसे मुश्किल ज़रूर किया लेकिन यकीनी तौर पर एक नए दौर का आगाज भी था, और मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ खासी पेचीदा भी साबित हो रही है। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। आपको ये याद होना चाहिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार मुख्तलिफ तकारीर में ये कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ही इज़ माई फेवरेट। तो ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है, डायनामिक शिफ्ट है। तारिक फजल चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी तो मैं यह कह रहा था जी कि आज हम देखते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बरतानिया का एक बहुत मशहूर और बड़ा मोतबर जरीदा है, उसमें जो आर्टिकल आया है उसमें जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल हॉरिजॉन में जो चैलेंजेस हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको डिस्कस किया गया है, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक कामयाबी उसमें हासिल की है, और उसमें जो सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूं कि अदा किया है सफारती सतह के ऊपर भी, और इस रीजन में अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करना और इंटरनेशनली उसे मनवाना, उसमें फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब की जो काविशें हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है और एडमिट किया गया है। तो बेसिकली ये एक ऐसा मैं समझता हूं कि अप्रिसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए है, और फील्ड मार्शल की जो एक आप ये कहें कि खारजा पॉलिसी, उसमें जो मिडिल पावर्स के लिए चैलेंजेस हैं उसमें से पाकिस्तान के लिए रास्ता बनाना, और पाकिस्तान के लिए वाशिंगटन हो, बीजिंग हो, रियाद हो, तेहरान हो, और अभी लीबिया का हालिया ट्रिप आप देख लें, उसमें क्या आपको कामयाबियां हासिल हुई हैं, कितनी आपको पजीराई मिली है, कितनी आपको वहां पे रिस्पेक्ट मिली है। और अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें तो उन्होंने तो आपके साथ जो है अपना जो डिफेंस पैक्ट किया है वो भी एक तारीफी है। तो ये एक कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिक मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस है, जिसमें हमारे यहाँ पे जो राइवल है और सबसे बड़ा जो इंडिया है उसे भी मैं समझता हूं कि मायूस किया है। और इंडिया का अगर आप देखें जो कि अपने आप को बहुत बड़ा की प्लेयर समझता था, और बयानुल मरसूस में जिस तरह उसने झूठ बोले और वो एक्सपोज हुआ, उसका मीडिया एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान ने उस वक्त भी जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहरा किया, और जो फैक्ट हमने उस वक्त बताए वही पूरी दुनिया ने तस्लीम किए। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर मैं मिसाल दूं, उन्होंने बरमला कई दफा ये बात कही कि हाँ पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का मुसलसल जो रवैया रहा है हमारी सियासी क़यादत के साथ, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और उनका फेवरेट जुमला होता है कि जनाब माई फेवरेट फील्ड मार्शल, जो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर भी करता है। तो ये यकीनन इंडिया के होश उड़ाने के लिए काफी है। हमारी मैं समझता हूं कि जो मिडिल पावर्स की जो सफारतकारी है उसे कामयाब तरीन करार दिया गया है, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा खुशाइंद होगा कि जिस आलमी निज़ाम में जो तेजी से ये तब्दीलियां आ रही हैं, इसमें जो हमारी हिकमत अमली है उससे जो अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए पैदा हो रही हैं उसे आलमी सतह के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और फाइनेंशियल टाइम्स जैसे इदारे, वाशिंगटन पोस्ट जैसे जो है
اخبار وہ آپ کی ان سفارتی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اگلے سال میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کامیابیاں حاصل کرے گا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے اس خطے میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو یہاں پہ ایک ریجنل پیس اسٹیبلائزر ہے, کبھی بھی ہم نے یہاں سے جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا, اور انڈیا اس کے مقابلے میں اس ریجن میں ایک ڈی اسٹیبلائزر جو ہے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ جو ریکگنیشن ہے یہ انٹرنیشنلی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کو اور سارے پاکستانیوں کو اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان کا آج جو ہے سر پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے بلند ہو رہا ہے, پاکستان کا نام بڑھ رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو کامیابیاں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہماری ملٹری قیادت پوری کی پوری, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے وہ بڑا لائق تحسین ہے. یقینی طور پر. اچھا چودھری صاحب, اس کے صرف اور صرف معاملات بنیان و مرصوص مارکہ حق تک محدود نہیں ہیں, بہترین سفارتکاری اور پھر یقینی طور پر معاشی نظام پر جو اس کے اثرات ہیں, پاکستان میں آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیے, زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھیے, تو یہ ساری وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جو اس وقت پے آف کر رہی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے جی, جو آپ کے فائنینشیل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے ممالک آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے, وہ یہ سارے انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی یونائٹڈ نیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو رپورٹ آئی ہے پہلگام کے اوپر, اور اس کے بعد پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اس کو پھر دوبارہ آپ واشنگٹن پوسٹ اور دن فائنینشیل ٹائمز, ان سب کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو یہ پاکستان کی ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اور یہ آگے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو بدلتا ہوا پورا آپ کو خاص طور پہ مڈل پاورز کی میں بات کروں گا, عالمی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کا کیس بہت مؤثر طریقے کے ساتھ ہماری عسکری قیادت نے پریزنٹ کیا ہے. ہماری جو سول ڈیوٹی لیڈرشپ ہے وہ جہاں جہاں گئے ہیں کیا انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر. تو یہ کہانی جو ہے یہ یہاں ختم نہیں ہو رہی. یہ جو ریکگنیشن ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے یہ ٹرانسلیٹ ہوگی پوری دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ, بزنس, اکنامک ٹائز, ایگریمنٹس, ڈیفنس پیکٹس, کمرشل جو ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹس ہیں اس میں, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر اس میں سے نتائج نکلیں گے. اور اس میں چودھری صاحب یقینی طور پر ابھی خواجہ آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے میں نے سوال کیا کہ یہ ایک دشوار سفر تھا, ایک ایسا وقت کہ جب تانا دیا جاتا تھا کہ یہ آئسولیشن کا شکار ملک اور ریجنل معاملات میں بھی انگیجمنٹس نہیں تھی. وہاں سے پھر ہم نے سفر طے کیا کہ جب غزہ کی پیس ڈیل سائن ہو رہی تھی تو ہم اس ٹیبل پر موجود تھے. تو ڈیفینیٹلی اٹس کوائٹ اے پروگریس, اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم پیس اسٹیبلائزر ہیں, نہ صرف ریجن کے بلکہ ہم دنیا بھر میں امن کے خواہاں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. اور خاص طور پہ جب ہمارے لیے سب سے بڑا جو ٹیسٹنگ کیس تھا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ریجن میں پیس اسٹیبلائزر کا, وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کانفلکٹ تھا. اور اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے واضح طور پہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اگریشن کے حق میں نہیں ہے, لیکن پاکستان اپنے جو دفاع ہے اس کا حق بالکل محفوظ رکھتا ہے. اور یہی بات ابھی جو یو این کی رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اگریشن انڈیا کی طرف سے ہوئی, پاکستان نے اپنا دفاع کا حق استعمال کیا جو کہ وہ حق محفوظ رکھتا ہے. تو اب پاکستان کے اس طرز عمل کو پوری دنیا نے دیکھا اور سراہا. اور آج جو یہ سارے ہم آرٹیکل جن کا ذکر کر رہے ہیں جس میں پاکستان کا یہ ذمہ دارانہ کردار, پاکستان کی کلیئر کٹ پالیسی اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے اس کی کوششیں, ان سب کو آج جو ہے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے جو اس مارکہ حق کے بعد جس طرح پاکستان کے مقدمے کو پیش کیا ہماری عسکری قیادت نے اور ہماری سول لیڈرشپ نے, اسی کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ رکنا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے خوشائن ضرور ہے, خوشی کی خبر ضرور ہے, لیکن ہماری منزل آگے ہے. پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. پاکستان کی جو ایشوز ہیں مزید حل ہوں گے, اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور کینوس کے اوپر پاکستان مزید عزت حاصل کرے گا اور کامیابیاں حاصل کرے گا.
چوہدری صاحب آپ نے جو بات کی یقینی طور پر اس میں ایک آخری سوال کہ اس پہ یہیں ہمیں رکنا نہیں چاہیے، یہاں سے جو وے فارورڈ ہے ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے مزید اس کو ایگریسولی ہم اسی طرح لے کر چلیں تاکہ کامیابیاں جو ہیں وہ قدم چومیں۔ دیکھیے، یہ جن ممالک کی بات میں نے آپ سے کی ہے، اس میں امریکہ کی بات کی ہے، چائنا کی بات کی ہے، سعودی عربیہ کی بات کی ہے، ایران کی بات کی ہے، لیبیا کی بات کی ہے، ملیشیا اس میں شامل ہے، انڈونیشیا شامل ہے۔ یعنی مارکہ حق کے بعد جن جن ممالک سے پاکستان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو بے مثال آپ کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو مڈل پاورز کی جو سفارتکاری کی بات ہوئی ہے وہ انٹرنیشنلی اب اس کو ریکگنیشن مل رہی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن ممالک کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا ایک ذمہ دارانہ اور ایک آپ یہ کہیں کہ کامیاب ترین حکمت عملی رکھنے والا جو ملک ہوتا ہے اس خطے میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی، وہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ نمایاں ہوا ہے اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی اسی سفر کو آگے ہم اس طرح بڑھائیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اندر انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہے وہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں، جس طرح ہماری آرم فورسز دہشت گردی کی جنگ سے لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پاکستان انٹرنلی مضبوط ہوگا، ایکسٹرنلی آپ کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں محاذوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور مزید کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ہماری سول لیڈرشپ ہو جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یا ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی شکل میں، انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا، اور پاکستان انشاءاللہ ان تمام چیلنجز کو آپ یہ کہیں کہ ان سے نبرد آزما ہوتے ہوئے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ برطانوی جریدے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا ہے، یقینی طور پر